سورہ یوسف آیت نمبر 21 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذی اشتراہ، اور کہا اس شخص نے کہ یعنی مصر کے وزیر اعظم نے جس کا نام قطفیر تھا، جس نے خریدا تھا یوسف علیہ السلام کو۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر جلالین میں فرماتے ہیں کہ 20 دینار 2 جوڑے کپڑے اور 2 جوڑوں جوتوں کے بدلے انہوں نے بیچ دیا یا عزیز مصر نے خرید لیا۔ من مصر لامرأتہ، مصر سے اپنی بیوی سے، جس کا نام اکثر تفسیروں میں زلیخا آتا ہے اور بعد میں راحیل بھی لکھا ہے۔ اکرمی مثواہ، اچھا کرنا اس کا ٹھکانہ رہنے کے لیے، اچھا کمرہ دو، یعنی اس کی خوراک لباس کا خیال رکھنا۔ عسیٰ ان ینفعنا، قریب ہے یہ ہمیں نفع دے۔ شریفت طبع بچہ ہے، اس کے چہرے پہ ایسے آثار ہیں اس سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچے گا۔ او نتخذہ ولدا، یا اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ یعنی کہ ایک مسئلہ ہے، کہتے ہیں نا کہ عزیز مصر کی شادی کے بعد کئی سال گزر چکے تھے، اولاد نہیں تھی، اور اولاد دینا نہ دینا اللہ تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، سورہ شورى آیت نمبر یعنی کہ 49۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا جوڑا جوڑا دیتا ہے ان کو بیٹے بیٹیاں۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور بناتا ہے جس کو چاہے بانج۔ انہ علیم قدیر، بے شک وہ سب کچھ جاننے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اولاد دینا نہ دینا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اس میں تو کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ البتہ ہماری بعض بیماریوں کی وجہ سے عورتوں کو حمل نہیں ٹھہرتا، شرعی دائرے میں رہ کے اس کا علاج وغیرہ کرواتی رہیں، یہ شریعت کو حکم ہے علاج کرانا۔ بہرحال حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ ہر بیماری کا علاج ہے، سوائے 2 بیماریوں کے، بڑھاپا اور موت۔ نہ بڑھاپے کا علاج ہے نہ موت کا، باقی ہر بیماری کا علاج ہے۔ تو یہ الگ بات ہے کہ بیماری سمجھ میں نہ آئے، یعنی کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ بیماری سمجھ میں نہیں آتی، بیماری اور ہوتی ہے علاج اور ہوتا ہے۔ تو آج کل اکثر یہی حال ہے کہ باوجود اس کے کہ بڑے بڑے آلات اور مشینیں ایجاد ہو چکی ہیں، مگر پھر بھی بیماری کی تعین نہیں ہوتی۔ تو پہلا دور تو اچھا ہوتا تھا نا کہ طبیب زبان دیکھ کر، یعنی کہ نبض دیکھ کر، آنکھیں دیکھ کے، یہ نبض وغیرہ دیکھ کے بیماری کی تعین کر لیتے تھے، ان کو پتہ چل جاتا تھا۔ تو اب ایک مشین بتاتی ہے نا، دوسری مشین کچھ اور بتاتی ہے، اصل بیماری بالکل سمجھ میں نہیں آتی، الا ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کری۔ بہرحال اگر اصل بیماری سمجھ میں آ جائے تو اس کا علاج بھی ہے، شرعی دائرے میں رہ کر علاج کرانا چاہیے، مگر اولاد دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تو عزیز مصر نے کہا تھا کہ یہاں ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، اسی طرح مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے قدرت دی تھی یوسف علیہ السلام کو زمین میں، یعنی پہنچا دیا وزیر اعظم کے گھر، کیونکہ ان سے بڑے کام لینے تھے نا، اس گھر میں رہ کے دنیا کے الگ ڈھنگ معلوم کر لیں۔ بہرحال دنیا کی چیزیں اور پیغمبر دنیا والوں سے سیکھے تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے، یعنی کہ دین صرف اللہ تعالیٰ سے سیکھتا ہے، پیغمبر مخلوق میں سے کسی سے حاصل نہیں کرتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو کعبۃ اللہ کے پاس زمزم کے مقام پہ چھوڑا نا، تو وہاں قریب کوئی آدمی نہیں تھا۔ کافی مدت کے بعد قبیلہ بنو جرہم کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے دیکھا کہ یہاں پانی ہے اور ایک عورت اور ایک بچہ ہے، ان سے اجازت مانگی یہاں رہنے کی، تو انہوں نے اجازت دی، تو ہاں رہ لو۔ تو بخاری شریف کی روایت میں ہے وَتَعَلَّمَ الْعَرَبِيَّةَ مِنْهُمْ، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس قبیلے سے عربی سیکھی۔ بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اپنی زبان یعنی کہ کردی یا کوئی اور زبان تھی، کیونکہ عراق میں کوئی اور زبان بولی جاتی تھی، تو پیغمبر دنیا کی باتیں لوگوں سے سیکھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دین میں صرف اللہ تعالیٰ کا شاگرد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے کی تلقین ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان کو قدرت دی زمین میں، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ ہم اس کو تعلیم دے باتوں کو ٹھکانے لگانے کی، یعنی فیصلہ کرنے کا رنگ ڈھنگ سکھانے کے لیے ہم نے وہاں پہنچایا۔ تأویل الاحادیث کا معنی نا خواب کی تعبیر بھی ہے۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے معاملے پر۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر لوگ وہ نہیں جانتے۔ اب دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کو ملک مصر کی بادشاہی دینی تھی، اسی ایک کنویں میں ڈلوایا، پھر جیل میں بھجوایا، جس کے آگے ذکر آ رہا ہے انشاءاللہ۔ اور یہ سب کچھ ہوا جس کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ، اور جب پہنچا اشدہ، یعنی کہ اپنی قوت کو، اپنی جوانی کو، آتینہ حکم و علما، اور دیا ہم نے اس کو حکم اور علم،
اس حکم سے مراد نبوت نہیں ہے، نبوت تو 40 سال کے بعد ملی، یہ زمانہ پہلے کا ہے۔ یعنی اس حکم سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی بصیرت عطا فرمائے کہ کوئی بھی قضیہ یا جھگڑا لے کر لوگ آتے تھے تو آپ ان کی بات سن کر فوراً صحیح فیصلہ فرما دیتے تھے، اور لوگوں کے درمیان صلح کرانا، اصلاح بین الناس، یہ بھی اسلام کا ایک شعبہ ہے۔ اور اس وقت ہماری حالت اور عادت یہ ہے کہ ہم جھگڑنے والوں کو اور ابھارتے ہیں، اچھا بھائی ٹھیک ہے، حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹے بچے بھی آپس میں لڑیں جھگڑیں تو ان کو بھی سمجھانا چاہیے، منع کرنا چاہیے کہ بری بات ہے۔ اسلام تو دیکھیں کہ بڑا آئین فطرت کے مطابق مذہب ہے اور آئین عقل کے مطابق بھی ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ نیکی کرنے والے انسان کو یقین کرنا چاہیے نا کہ اس کو نیکی کا ضرور بدلہ ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا کون ہے، مگر دے گا وقت پر، اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک وقت مقرر ہے۔ مگر ہم جلد باز ہم چاہتے ہیں نا کہ ابھی ہی ہو جائے۔ مثلا ایک آدمی چند دن دعا کرتا ہے نا تو فوراً نتیجہ سامنے نہیں آتا تو وہ دعا ہی چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے بھائی اللہ تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دیا ہے، تو جاؤ گے کس کے دروازے پر؟ پھر ٹھیک ہے کوئی اور دروازہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دروازہ نہیں ہے، لیکن اسی سے مانگنا نہیں چھوڑنا چاہیے کبھی بھی۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دعا بھی عبادت ہے، یعنی کہ جتنا عرصہ یعنی کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں نا تو وہ ساری ہماری عبادت ہے، جتنا بھی ہم دعا کرتے رہیں گے وہ عبادت ہوگی، اس سے مانگتے رہو گے تو یہ عرصہ تمہارا عبادت میں گزرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کا۔ تو بہرحال مصر کا وزیر اعظم قطفیر ملک کے مختلف علاقوں کے دورے کرتا رہتا تھا، اور دوروں پہ کبھی 2 دن بعد جاتا تھا، کبھی 3 دن کے بعد جاتا تھا، کبھی 4 دن کے بعد جاتا تھا۔ مصر کا رقبہ بھی کافی تھا، گھر میں بیوی کے علاوہ کوئی نہیں تھا، تو یوسف علیہ السلام کے گھر میں ہوتے تھے، اور بیوی کے ذہن میں فطور پیدا ہو گیا، وَرَاوَدتُّهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، اور پھسلایا اس کو اس عورت نے کہ یوسف علیہ السلام اس کے گھر میں تھے، عن نفسه، اس کی خواہش کے بارے میں، اس کو کہا کہ میری خواہش پوری کرو، وغلقت الابواب، اور بند کر دیے اس عورت نے دروازے، سب دروازوں کو کنڈی لگا دی، ایسا نہ ہو کہ اچانک خامد آ جائے اور ہمیں غیر حالت میں دیکھیے، اور غیور آدمی اس چیز کو برداشت نہیں کرتا۔ وقالت حیت لک، اور کہنے لگی جلدی کرو، تجھے کہتی ہوں میری خواہش پوری کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو حسن بھی عطا فرمایا تھا، صحت قوت بھی دی تھی، مگر قال معاذ اللہ، فرمایا اللہ تعالیٰ کی پناہ، انہ ربی، بے شک وہ میرا آقا ہے، میرا رب ہے، میرا مشکل کشا ہے، احسن مثوا، یعنی کہ اچھا بنایا اس نے میرا ٹھکانہ۔ اس کی ایک تفسیر تو یہ بیان کرتے انہو کی ہو ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہے، تو مانا ہوگا کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، کنویں سے نکال کر مجھے یہاں پہنچایا، میں اس رب کی نافرمانی کیوں کروں؟ انہو کی ضمیر کا مرجع الذی بھی بن سکتا ہے، جو قول الذی اشتراہ میں آتا ہے، اشترا میں یعنی کہ مانا ہوگا بے شک وہ شخص جس سے مجھے خریدا ہے، میرا مجازی رب ہے، اور اس سے مجھے اپنا ٹھکانہ دیا ہے، رہنے کے لیے کمرہ دیا ہے، خوراک و لباس کا انتظام کیا ہے، میں اس کے گھر میں اس کی بیوی کے ساتھ ایسی حرکت کروں، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ، یہ تو بہت ظلم کی بات ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک شان یہ ہے کہ فلاں نہیں پاتے ظلم کرنے والے، ضرور شرمندہ ہوں گے، آج نہ صحیح تو کل صحیح۔ کوئی آدمی ظلم زیادتی کر کے یہ سمجھے نا کہ میں اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ جاؤں گا، حاشا وکلا، مہلت مل سکتی ہے مگر بچ نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیے کہ گناہ جتنا یعنی مرضی چھپ کے کرو، یہ خیال نہ کرو کہ میرے اس گناہ اور برائی کا علم کسی کو نہیں ہے، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے اس چیز کو جس کو تم چھپاتے ہو۔ حدیث پاک میں آتے اگر کوئی بندہ ایسی چٹان میں داخل ہو جائے، لا باب لہا ولا کفۃ لہا، یعنی اس چٹان کا نہ کوئی دروازہ ہو، نہ روشن دان ہو، نہ کوئی سوراخ ہو، اس میں چھپ کر کوئی عمل کرے، ادھر دیکھو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ظاہر کر دے گا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آج ظاہر نہ کرے کل دے، تو پرسوں نہ ظاہر کرے تو اگلے دن دے دے، ٹھیک ہے، نہ نیکی چھپتی ہے اور نہ بدی، مگر یہ کہ اللہ کو رحم آ جائے اور پردہ ڈال دے، یہ الگ بات ہے۔ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، اور البتہ تحقیق وہ عورت قصد کر چکی تھی یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کا، وَهَمَّ بِهَا، اور وہ بھی قصد کر لیتا اس کا، لولا رأى برہان ربی، اگر نہ دیکھتا وہ اپنے رب کی برہان اور دلیل۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ یہ رب کی برہان کیا ہے، اس کے متعلق یعنی کہ فرماتے ہیں مفسرین کے رب کا برہان عصمت انبیاء ہے، خواہشات تو پیغمبروں کے ساتھ بھی ہیں لیکن پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، نبوت ملنے سے پہلے بھی، نبوت ملنے کے بعد بھی، کفر سے، شرک سے، گناہوں سے، وہ جو عصمت انبیاء ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو معصوم رکھا ہے، اگر وہ نہ ہوتی تو یوسف علیہ السلام بھی ضرور مبتلا ہو جاتے،
تو اکثر تفسیروں والے بتاتے ہیں کہ برہان کے متعلق حضرت یعقوب علیہ السلام کی مثالی شکل سامنے آئی اور انہوں نے اپنے منہ میں انگلی دبائی ہوئی تھی اور بیٹا اس کام کے قریب بھی نہیں جانا، تو برہان رب سے وہ مثالی شکل مراد ہے، بعض محققین فرماتے ہیں۔ تو بہرحال مثالی شکل کے متعلق بھی سمجھ لیں کہ مثالی شکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری شکل جو آپ لوگوں کے سامنے یہ حقیقی ہے، ٹھیک ہے، اس ایسی شکل اگر کسی اور جگہ نظر آ جائے جہاں یعنی کہ میں موجود نہیں ہوں، ٹھیک ہے، تو میری مثالی شکل ہوگی نا۔ جیسے دیکھیں آپ خواب میں لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، وہ میں حقیقت میں تو نہیں ہوتی، تو گفتگو کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، خواب کی بات کر رہی ہوں، بس اوقات لڑتے جھگڑتے بھی ہیں، یہ مثالی شکلیں ہوتی ہیں۔ اصل کا یعنی کہ کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ مثلا صبح کو اٹھ کر آپ سے کوئی پوچھے کہ میری تیرے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، وہ کہے گا مجھے تو علم نہیں ہے۔ آپ کو خواب میں آ جائے، آپ مجھے اٹھ کے پوچھیں یا کسی اور سے پوچھیں، ہوتا ہے ایسے؟ بولے نہیں ہوتا نا۔ یہ ملاقات اس کی کیا ہوتی ہے؟ شکل مثالی ہوتی ہے۔ تو بعض لوگ تو ایسے ہی جھوٹی کہانیاں بیان کرتے رہتے ہیں، اور بعض لوگ سکہ ہوتے ہیں جو سچی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں بزرگ سے ملاقات کی تھی، حالانکہ وہ بزرگ فوت ہو چکے تھے یا وہاں سے دور ہوتے تھے، تو یہ ملاقات ان کی شکل کو ہوتی ہے، مثالی شکل ہوتی ہے۔ تو اصل کے ساتھ بلکہ اصل کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مثال کہاں گئی اور کیا کر کے آئی اور کیا کہا ہے۔ تو بہرحال یہ یعقوب علیہ السلام کی مثالی شکل تھی۔ اس شکل کے آنے سے نہ حاضر ناظر کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے، نہ علم غیب کا۔ اگر یعقوب علیہ السلام کو علم ہوتا نا تو روتے روتے ان کی آنکھوں کی بینائی نہ جاتی، جیسا کہ آگے انشاءاللہ آپ پڑھتی جائیں گی کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اگر اصل کو پتہ ہوتا تو رونے کی کیا ضرورت تھی؟ کہتے ہیں نا کہ میرا بیٹا مصر میں موجود ہے، میں اس کو وہاں دیکھ کر آیا ہوں، تو فرمایا وہ پھسلانے کا قصد کر چکی تھی، وہ بھی قصد کر لیتے۔ اگر اپنے رب کا برہان نہ دیکھتے یعنی عصمت کی مضبوطی نہ ہوتی تو یعقوب علیہ السلام کی شکل سامنے نہ آتی۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح تاکہ ہم پھیر دے اس سے برائی اور بے حیائی کو۔ گناہ تو اور بھی بڑے ہیں مگر زنا بہت بری چیز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس عورت نے بدکاری کرائی، غیر کا نطفہ خامد کے ساتھ ملایا، جنت اس پر حرام ہے۔ جنت اس لیے حرام ہے کہ اس میں شرعی ورثاء کی حق تلفی ہوتی ہے، کیونکہ ایسی تو کوئی عورت نہیں ہے کہ جو خامد کو بتلائے یہ تمہارا نہیں ہے، تو غیر کے نطفے کو خامد کا وارث بنا دیا، ٹھیک ہے، اس لیے زمین بھی لینی ہے، پھر کیا لینا ہے، مکان سے بھی حصہ لے گا، یہ بڑا سنگین جرم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقربوا الزنا، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قریب بھی نہ جاؤ زنا کے، یعنی زنا کرنا تو الگ چیز ہے، قریب جانے سے منع فرمایا، اور زنا بڑے گناہوں میں سے ہے، اور جنت اس پر کیا ہوتی ہے؟ حرام ہے۔ جو حکم عورت کا ہے نا وہی مرد کا ہے، اس لیے زنا کر کے اپنے نطفے کا غیر کو وارث بنا لیا، اس کی زمین بھی لی، مکان بھی لے لیا، اور بہت سے گناہ بھی کیے۔ فرمایا انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ یوسف علیہ السلام ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ منتخب فرماتے ہیں، پیغمبر سے زیادہ رتبہ درجہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے، اس لیے ہم نے ان کو بچایا اور محفوظ رکھا۔